جانم یا حسین 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 جانم یا حسین جانم یا حسین جانم. عرض کروں گا جناب آغا عباس قمی صاحب سے کہ آج کی مناسبت سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل اسی عنوان پہ ڈائریکٹ آنا چاہ رہا تھا جو آپ نے رکھا ہے. بسم اللہ. لیکن آپ نے بات کرتے کرتے جو آخر میں بات کی نا تاثیر کی کہ جب بھی کریں تو اس میں تاثیر ہوتی ہے، تو وہ مجھے قربانی ذہن میں آ گئی ہے. بسم اللہ. اور کل وہ دن ہے حج کے دوران، کیونکہ وہاں پہ آج 10 کی رات ہے اچھا. اور وہاں پہ کل 10 ذی الحج ہوگی، اور ہمارے ہاں اور پاکستان میں 9 ذی الحج ہے، اور 10 ذی الحج قربانی ہوتی ہے. جس طرح قربانی آپ ہر سال کرتے ہیں اور ایک علیحدہ روحانی تاثیر آپ کو ہمیشہ ملتی ہے. یہاں کمی ہے کہ آپ ڈائریکٹ کر نہیں سکتے، یہ تو ہو کے ہی قربانی آئے گی. یو کے، یورپ، امریکہ، ہر جگہ ایسے ہی ہے. اور لیکن پاکستان میں جہاں ہم کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے جو قربانی کر رہا ہے وہ ویسے بھی مستحب ہے کہ وہ خود ذبح کرے یا پھر جو ذبح کرنے والا ہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، یہ مستحب ہے. تو وہ ایک روحانی تاثیر حاصل ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن چونکہ میں گو کے ٹائم مجھے کم نظر آ رہا ہے، لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی کل تو عید ہے، قربانی ہے کل اور پرسوں، یہاں پہ ہوگی اور کل، تو قربانی کی بات میں کرنا لازم سمجھوں گا. قربانی ہوئی دین مبین اسلام کی شروعات سے کئی ہزار سال پہلے. اسلام تو آیا 1400 سال پہلے، لیکن قربانی کب ہوئی؟ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ کب ہوئی، کس نے کی؟ جس نے کی اس کی امت کا دین اسلام نہیں تھا. دین مبین اسلام جو ہے، جو ان الدین عند اللہ الاسلام جسے خدا فرماتا ہے، وہ ہمارے نبی اعظم کا دین ہے. گو کہ ہر نبی میرے نبی کا امتی ہے، اس لحاظ سے تو انبیاء کا دین ہے، لیکن انبیاء کی امت کا دین ان کے نبیوں کا جو ان پہ آیا تھا، ابراہیمی دین ہے، ابراہیمی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا. اچھا، تو اتنی دیر پہلے یہ قربانی ہوئی اور اس کی تاثیر ہمیں آج بھی ملتی ہے، کیونکہ ایک نبی نے خواب دیکھا تھا. اور خواب کیا دیکھا؟ میں اس بات کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کرتا ہوں، بعض لوگ غلطی میں نہ لے جائیں اس بات کو. خواب میں کیا دیکھا کہ اگر یہ تو ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں الحمدللہ، قرآن پاک کے ماننے والے، محمد والے محمد کے ماننے والے الحمدللہ. جو نہیں مانتے، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں نا لوگ، ایسے بھی جاندار ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس زمین پہ کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ حکومت ہی ان کی ہے. خدا والے تو پیچھے ہیں، ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں. جب ان سے بات کی جائے، بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ بھی توجہ کریں گے، جب ان سے بات کی جائے تو وہ تو کہیں گے نا یار عجیب بات ہے کہ خدا نے حکم دے دیا بیٹا ذبح کر دو. ایک دفعہ یہ بات ذہن میں آئے گی نا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ نبی مخبر صادق ہوتا ہے، جو کہے جو سوچے وہی حق ہے، وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. بہرحال یہ بات لمبی نہ ہو جائے. خواب دیکھا اور خواب کو بجا لانے کے لیے گئے اور دمبا آ گیا اور دمبا ذبح ہو گیا. دمبے کا اس سے پہلے کوئی کردار نہیں تھا. دمبا آیا عین وقت، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو بھی تب پتا چلا جب دمبا ذبح ہو چکا تھا، جبکہ نبی تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے تھے. تو دمبا آیا اور ذبح ہوا اسماعیل کے بدلے میں. اور جب اس قربانی کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں، تو قرآن میں آیت فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس دمبے والی قربانی کے بدلے میں ذبح عظیم کو فدیہ دیا. یعنی یہ ذبح عظیم نہیں ہے. عظیم کیا ہے؟
جو ہم رکوع میں سارے مسلمان پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. خدا کا صفاتی نام ہے عظیم، اس کو خدا نے کہا ذبح عظیم. اور یہ نہیں ہے وہ جو دمبا ہے. اور گو کہ اگر اسماعیل بھی ہوتے تو میں بھی ذبح عظیم پھر بھی نہ ہوتا. کیا بات. ذبح عظیم کیا ہے؟ یہ قربانی جو ہمیں اسلام سے بھی کئی ہزار سال پہلے تھی، آج تک تاثیر روحانی دیتی ہے، جبکہ یہ ذبح عظیم بھی نہیں ہے. اب جو ذبح عظیم کو بنائے اسے کیا کیا نہ ملے گا. واہ 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 واہ، تو جو مرا کیا بات ہے. سبحان ایک دمبا آیا، اور دمبے کی نسبت سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے لیے دمبا بھی آتا ہے، بکرا بھی آتا ہے، چھترا بھی آتا ہے. یہ ساری قسمیں آپ جانتے ہیں. گائے بھی آتی ہے، بچڑا بھی آتا ہے، بھینس بھی آتی ہے. سارے چوپائے قربانی سے حلال ہے دینا. دمبا تو تھا جب آیا تھا، وہ دمبا تھا. اور روایت میں کہ چکی والا دمبا تھا. اس کی نسبت تو دمبا ہمیں سمجھ میں آتی ہے. یہ ایک علیحدہ بات کرنے لگا ہوں. اس کی نسبت تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ دمبا وہ آیا تھا، اس کی نسبت یہ دمبا آ گیا. لیکن اس کی نسبت سے گائے، اس کی نسبت سے بھینس، اس کی نسبت سے بچڑا، یہ تو جنسی اور ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ اس قربانی کی طرف نسبت ہے، تم اس میں اسے مارو بھی نہیں، اسے پیار کرو، اس کا احترام کرو، اور اسے دوسرے جانوروں کی طرح رکھو نہیں، جبکہ ہے وہ جانور. واہ واہ واہ، اللہ اکبر. کیا بات ہے. تو کیا کردار ہے بھائی دمبے کا؟ ایک دمبا آیا تھا، اس سے پہلے اس کا کوئی کردار نہیں ہے. صحیح بات. لیکن جس قربانی کو ہم مناتے ہیں، جب مخصوص ہو گیا تو پھر وہ اللہ اکبر. جب آپ نے یہ کہہ دیا اس کی قربانی ہے، اچھا چلو یہ بھی آپ نے اضافہ کر دیا تھا کہ سارا سال ہم پالتے رہے، 1.5 سال پالتے رہے، لیکن جب کہہ دیا کہ اس کی ہم نے قربانی کرنی ہے تو پھر وہ نہ رہا. پھر گھر والے بھی بتانے لگے. اب سمجھ آئی کسی کو تادیے کی، اب سمجھ آئی کسی کو ذوالجنا کی. بہت اچھا. کہ ذوالجنا کیا ہے؟ کہ دمبا آیا، ایک خواب دیکھا تھا، اللہ نے دکھایا تھا، خواب دیکھا، دمبا آیا، ذبح ہو گیا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ خدا کی توحید کو بچانے کی خاطر حسین نے سب کچھ لوٹا دیا. اللہ اکبر. بے شک. اور یہ لوٹانا واجب و اوجب نہیں تھا، لیکن بتا دیا یا اللہ تیرا ہے، کچھ نہیں رکھوں گا، اور تب بس کروں گا جب تیرا آرڈر آئے گا. اور ایسا ہی ہوا. ارشاد خداوندی ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، بے شک. میں مطمئن، اب تو بھی راضی ہو جا. یہ ہے ذبح عظیم. تو منکر تو آپ کو خدا کے بھی مل جائیں گے. تو ذبح عظیم کے منکر اگر بڑی تعداد میں نظر آئیں تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب چھوٹی قربانی میں تاثیر حاصل ہوتی ہے تو بڑی میں کیا کیا، اور بڑی میں اگر جنت مل جائے تو کیا شک ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تاثیر سے بات شروع ہوئی تو میں یہ بات کرنا، قربانی کا دن ہے. آج سے 1 مہینہ بعد وہ قربانی ہوگی. اور چلو میں تھوڑا سا اور اس کے آگے. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. یا اللہ تیرا حکم تھا، تو نے خواب دکھایا تھا، میں تو بیٹا ذبح کرنے جا چکا تھا، تو نے بچا لیا، میں نے نہیں بچایا، تو نے بچایا، تو کیا میری قربانی قبول نہیں؟ اب میں لفظ اپنے استعمال کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے لیکن لفظ میرے ہیں. جواب آیا ابراہیم تیرے بیٹے کو محمد کے بیٹے نے بچا دیا. یہ لفظ میرے ہیں. جا ادھیڑ عمر کا بیٹا ہے تیرا، تیرے بیٹے کو محمد کے بیٹے نے بچا دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور وہاں پہ نام حسین آیا. نام حسین کا آنا تھا کہ ابراہیم زار و قطار رونے لگے اور رو کے کہا یا اللہ یہ کون ہے حسین؟ جب جب میں تصور کرتا ہوں مجھے رونا آتا ہے. کہا آواز قدرت آئی، ابراہیم تصور کر لے میرے حکم کے ساتھ تجھے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا ذبح کرنا زیادہ تکلیف دہ ہے، یا آخری نبی کی امت کا بے جرم و بے خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کرنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کرنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کرنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کرنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کرنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کرنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کرنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کرنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کرنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کرنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذ
اس نے تیرے بیٹے کو بچایا ہے. یہ ہے ذبح عظیم.